ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کے سامنے میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا اعلان نبوت سے پہلے بھی اخلاق، کردار اور سیرت اس قدر محبوب اور اچھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اب جب یہ اعلان کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی کرامت بیان نہیں کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری یہ کرامت ہے کہ میں درختوں کو اشارہ کروں تو میرے پاس آ جاتے ہیں. حالانکہ اکا دکا واقعات ایسے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بہت ملتے ہیں. مثلا حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا کہ میں اور سرکار مکہ کے نواح میں جا رہے تھے پہاڑی سے، تو میں نے سنا سلام کی آواز. تو جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی آدمی نظر نہ آیا، اور جب میں نے غور کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر کے پاس سے گزر رہے تھے وہ پتھر حضور پر سلام پڑھ رہا تھا. عام سیرت کی کتاب نہیں بلکہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو پتھر میری بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے واقعات کا ظہور پذیر بھی ہوا تھا، لیکن آپ نے اپنی نبوت کی دلیل ان کرامتوں کو نہیں بنایا، ان واقعات عجیبہ کو حضور نے نہیں اپنی کرامت بنایا،
یا یہ نہیں کہا کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، اگر کہو تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، حالانکہ بعد میں کیے۔ یہ نہیں فرمایا اگر کہو تو میں درختوں کو اپنے پاس بلا لوں، یہ کہو تو میں پتھروں سے کلمہ پڑھاؤں۔ ایسی حضور نے ما فوق الفطرت کوئی بات نہیں کی۔ پہلے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اپنی نبوت کی دلیل بنائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو دلیل کیا دی؟ حاضرین سے پوچھا تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے اندر 40 سال رہا، تم نے مجھے کیسا انسان پایا؟ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا بھائی پایا، کیسا بیٹا پایا، کیسا دوست پایا، کیسا تاجر پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تجارت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاملات بھی کیے۔ آپ کے بہت سے معاملات، ہر بندے کے جہاں رہتا ہے صبح و شام لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل معجزات، ارہاسات، اعجازات، کرامات کو نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل اپنی پچھلی زندگی کا کردار بنایا۔ یہ بات کر کے حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی تھے۔ دائی کا معنی ہوتا ہے دعوت دینے والا، دائی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم سے بڑا کوئی اللہ کی طرف دعوت دینے والا نہیں، لیکن آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کرامات اور اجازات نہیں بنائے، اپنی نبوت اور اپنے رسول ہونے کی دلیل اپنا پچھلا کردار بنائے۔ مکہ والوں سے کہا کیف وجدتمونی، جہاں دشمن بھی ہوں، اپنے پرائے غیر سبھی ہوں، وہاں کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ تیری زندگی میں یہ جھول ہے، یہ کمی ہے۔ آج کون ہے جو ایسا دعویٰ کر سکے؟ لیکن جب ہمارے کریم نے یہ دعویٰ کیا تو سب بولے ما جربناک الا بالصدق والامانہ، اے محمد بن عبداللہ، ہم نے 40 سالوں میں تیرے بارے میں جو کچھ تجربہ کیا اور جو ہم نے دیکھا، ہم نے تمہیں صادق اور امین دیکھا ہے۔ جب انہوں نے آپ کے اخلاق کی یوں تائید کی کہ آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، شاعر بڑی حسین بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین، دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین، کیا بات ہے حضور کے عالم شباب کی۔ عموماً لوگوں کی جوانی پر اعتراض کرتے ہیں، پہلی عمر پر اعتراض کرتے ہیں، جی آج حاجی بن گیا، صوفی بن گیا، نیک بن گیا، کل یہ تھا، ماضی میں یہ تھا، لیکن میرے نبی نے اپنا ماضی پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر لوگوں سے رائے لی۔ تو سب نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا اگر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو یہ بات کرنے میں بھی میں سچا ہوں کہ لوگوں اس کائنات کے اندر اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ آپ کی اس بات پر اہل عرب بگڑ گئے، مکہ والے تن گئے، اور تو اور رہا حقیقی چچا ابو لہب بدبخت کھڑا ہو کر کہنے لگا تبا لک یا محمد ولہذا جمعتنا، یعنی حضور کو بد دعائیں دینے لگا کہ تو ہمارے خداؤں کا انکار کرنے لگا ہے۔ لیکن سرکار نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے
کہ 40 سالہ زندگی میں حضور نے اعلان نبوت کیا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی سیرت اتنی اجلی، آپ کی سیرت اتنی پاکیزہ، آپ کی سیرت اتنی پرکشش تھی کہ اللہ کی قسم کھلی کتاب کی طرح میرے نبی نے اپنی زندگی دنیا کے سامنے رکھا۔ فرمایا بتاؤ میں کیسا؟ اعلان نبوت سے قبل بے سہاروں کا حضور سہارا بنتے تھے۔ رومانیہ کے ایک وزیر نے کتاب لکھی ہے نظرۃ جدیدۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل یہ کتاب انگلش میں ہے، اس کی ٹرانسلیشن بعد میں عربی میں ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جو مکہ میں ماحول تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ جنوبی علاقے سے ایک آدمی آیا بیت اللہ کا طواف کرنے، جوان بیٹی کو ساتھ لایا کہ چلو یہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کر لے، لیکن وہاں کے ایک مکہ کے امیر تاجر نے اس کی بچی کو دیکھا تو نیت بری ہو گئی۔ اس امیر مکہ کے تاجر نے اس جنوبی آدمی، اس غریب الوطن پردیسی اور اللہ کے مہمان کی جوان بیٹی کو اغوا کر دیا، ہتھیا کر لے گیا۔ اب وہ پردیسی تھا، کس کے پاس جاتا؟ در در پر گیا، لیکن کسی سردار نے کوئی بات نہ سنی۔ ایک ہی جواب ملتا، ہم اس کے حلیف ہیں، ہم اس کی پارٹی کے ہیں، ہم اسے کیسے کہیں کہ تمہیں بیٹی واپس کرے؟ لیکن اللہ کی قسم تاریخ کے صفحات آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ اسے کسی نے کہا اگر تو اپنی عصمت بچانا چاہتا ہے تو عبداللہ کے بیٹے محمد سے ملاقات کر۔ وہ پردیسی، آپ بتائیں نا، آپ بہت سے آدمی یہاں بیٹھے ہیں میری طرح بیٹیوں والے، جب ایک باپ کی بیٹی اغوا کر لی جائے اور غریب الدیار آدمی کی بچی کو اغوا کر کے عصمت دری کی جائے اور ماحول یہ ہو کہ اللہ کے گھر کے سائے میں یہ ظلم ہو، بتائیں اس انسان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس ٹوٹے ہوئے دل کا بھرے مکے میں کوئی بھی سہارا نہ بنا، سہارا بنا تو اس وقت بھی عبداللہ کا نور نظر اور آمنہ کے دل کا چین محمد مصطفیٰ بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آپ سے بات کی، آپ نے حلف فضول میں شامل چند نوجوانوں کو بلایا کہ یہ مکہ میں ظلم ہو اور ہم زندہ ہوں یہ گوارا نہیں ہوگا۔ آپ تشریف لے گئے، چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر اس تاجر سے بات کی، کیا معاملہ ایسا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے اور باقی ان لوگوں نے کہا کہ اس کی بچی واپس کر۔ کہنے لگا مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے۔ ان نوجوانوں کو جو سرکار نے بات طے کرائی تھی کہ ابھی اس سے یہ ظلم یعنی ختم کروائیں گے اور عصمت واپس کرائیں، اس کی بچی واپس لے کر دیں۔ اعلان نبوت سے قبل بھی ہر اچھائی میں جو مکہ میں ہوتی اس میں حضور کا عمل دخل ہوتا۔ آپ کا کردار اتنا حسین اور روشن تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی کی بات ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے 4 اونٹ بیچے۔ جب اونٹ آپ نے بیچے، ان اونٹوں میں ایک اونٹ تھوڑا سا لنگڑا تھا۔ اب تجارت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی اس کا عیب ظاہر کیا جائے۔ آپ کو اس وقت بتانا یاد نہ رہا، اونٹ بیچ دیے، قیمت آپ نے وصول کر لی، وہ خریدنے والا اونٹ لے کر چلا گیا۔ لیکن حضور کی قلبی امانت و دیانت نے حضور کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ یاد آیا کہ میں نے اونٹ بیچ دیے، ایک اونٹ لنگڑا تھا، میں نے بیچ دیا اور مجھے عیب بتانا یاد نہیں۔ حضور بے چین ہو گئے۔ اس بے چینی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں اس خریدار کو تلاش کرتے رہے، کبھی اس راستے پر کبھی اس راستے پر۔ 3 دنوں کے بعد وہ خریدار حضور کو ملا، اور واقعہ یوں آتا ہے کہ وہ اونٹ چرا رہا تھا۔ سرکار جب پہنچے تو دور سے اس نے حضور کو آتے دیکھ لیا۔ اس خریدار نے پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے مکے کا، اور وہ کہتا ہے میں نے اس لیے پہچان لیا کہ ایسا خوبصورت انسان مکے میں تو اور کوئی تھا نہیں۔ جو ہی حضور سامنے ہوئے نا اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا خیر ہو، یہ آدمی وہی ہے۔ جب سرکار قریب آئے تو وہ خود ہی بولا
کہنے لگا تم وہی نہیں مکہ کے آدمی جس سے میں نے اونٹ خریدے؟ فرمایا ہاں۔ کیوں، خیر ہے؟ سنیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اونٹ بیچے لیکن ایک اونٹ کا عیب بتانا یاد نہ رہا۔ میں 3 دنوں سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، اب تمہیں ملے ہو، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میرا اونٹ واپس دے دو، پورے اونٹ کی قیمت لے لو، یا جتنا میرے اونٹ میں نقص ہے جتنی چاہو قیمت کم کرو، اتنی میں تمہیں واپس کرنے آیا ہوں۔ وہ آدمی حضور کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گیا اور وہ بولا نہیں، حضور کو دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جو بات کی تمہیں بات سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگا سمجھ آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے کوئی جواب نہیں دیا، جو تیرا مرضی ہو کر لو، میرا اونٹ واپس دو تب بھی میں لینے کے لیے تیار ہوں، اگر نقص اور عیب کی وجہ سے قیمت کم کرنا چاہو میں تب بھی تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا اے مکہ کے حسین انسان، میں حیران ہوں کہ میں کیا فیصلہ کروں، تیری صورت زیادہ خوبصورت ہے یا تیری سیرت زیادہ خوبصورت ہے؟ اور وہ کہنے لگا میں حیران ہوں کہ اللہ نے تیرا ظاہری چہرہ مورا کتنا پیارا بنایا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ تمہیں انسان دیکھتا رہے، لیکن تمہاری ظاہری صورت پر قربان جاؤں یا تیرے اس اخلاق اور امانت پر اور دیانت پر قربان جاؤں کہ 3 دن سے تو مجھے جنگلوں میں مارا تلاش کر رہا ہے، محض اتنی سی بات کے لیے کہ تیرے اونٹ میں وہ عیب ہے جو 3 دنوں میں مجھے بھی صحیح پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ تھی حضور کی دیانت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو حسن صورت بھی عطا فرمایا، حسن سیرت بھی عطا فرمایا۔ شاعر کہتا ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ نے ہر انداز میں میرے آقا کی سیرت کو اتنا حسین بنایا اور حضور نے ایسا کردار معاشرے کے سامنے پیش کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کے قریب پہنچی، اہل مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو شروع کی، اور جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا ہر قبیلہ چاہتا ہے یہ اعزاز ہمیں ملے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کعبۃ اللہ دنیا کی آنکھوں کا تارا ہے، اس کی تاریخیں لکھی جائیں گی، اس کی تعریفیں ہوں گی، اور جب بھی بیت اللہ کی تعریف لکھی جائے گی تو ہمارا نام آنا چاہیے کہ ہمارے قبیلے نے یہ حجر اسود اپنی جگہ پر نصب کیا۔ اب ہر بڑا قبیلہ چاہتا ہے یہ عزت مجھے ملے، یہ شرف ہمیں ملے۔ اس قدر جھگڑا ہوا کہ انہوں نے خون کے پیالوں میں ہاتھ ڈال کر قسم اٹھائی، اگر ہمیں بیت اللہ نصب کرنے کا شرف نہ دیا گیا، اگر ہم نہ کر سکے تو ہم اتنا لڑیں گے کہ مر جائیں گے۔ اب قریب تھا کہ مکہ مکرمہ انتہائی جنگ کی آگ میں بھڑک اٹھتا، لیکن ایک آدمی نے کہا ایسا کرو، اب فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ کیا کرے، اب رات دیر ہو گئی، ایسا ہوگا ہم سارے چلے جاتے ہیں، کل جو آدمی سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہ آدمی جو فیصلہ کرے گا اس کو سارے قبول کر لیں۔ نے کہا ٹھیک ہے، لڑائی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو جب اگلی صبح آئی تو اللہ کریم کا گھر امن والی جگہ تھی، اللہ نے اس کا انتظام فرما دیا۔ جب دروازے کھولے گئے حرم کعبہ کے تو سب سے پہلے صحن کعبہ میں آنے والی ذات تیرے اور میرے کریم آقا کی ذات گرامی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، جب انہوں نے دیکھا نا، اللہ کی قسم کوئی سیرت کی کتاب آپ پڑھیں نا، اس میں آتا ہے کہ جوں ہی حضور اندر داخل ہوئے نا، بے ساختہ خوشی سے وہ لوگ جھوم گئے، اور ہر ایک منہ سے نکلا جاء الامین، جاء الامین،
امین آ گئے ہیں، امین آ گئے ہیں، وہ ذات آ گئی جنہیں سارا مکہ نہیں سارا ماحول امین کہتا ہے۔ حضور آگے بڑھے، انہوں نے اپنی بات پیش کی کہ محمد ابن عبداللہ ہمارے درمیان یہ اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی دیوار پر یہ پتھر حجر اسود نصب کون کرے گا، تو یہ جھگڑا ہے۔ اب آپ کو ثالث سامنے مانا، جو آپ فیصلہ کریں گے سب قبائل کو قبول ہوگا۔ اب حضور اگر کہہ دیتے کہ میرا قبیلہ بنو ہاشم کرے گا، وہ فوقیت والا ہے، پہلے کعبہ کا متولی اور خادم چلا رہا ہے، بات ٹھیک تھی، لیکن نہیں، سرکار کی بصیرت، حضور کا وہ کردار جسے اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا۔ میرے حضور سیدی ضیاء الامت نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نبی کی ذات میں حسین نمونہ موجود ہے۔ حسنہ کا اور بھی عربی کے لفظ تھے، اللہ کہتا تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، تمہارے لیے اور کوئی لفظ اللہ نے حسنہ اس لیے ذکر کیا کہ حسن وہ ہوتا ہے جس میں خوبصورتی ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا خوبصورتی حسن ہر دل کو متاثر کرتا ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ کو اسوہ ہی وہ عطا فرمایا تھا جو ہر دل کو موہ لیتا تھا، جو ہر دل کو متاثر کرتا تھا، ہر دل میں اپنا گھر بنا لیتا تھا۔ اب سرکار کریم نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اگر یہ معاملہ ہے۔ سرکار نے اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کر حجر اسود کو اٹھایا، اس کے درمیان میں رکھ دیا، چادر کے درمیان میں، اور جتنے قبائل تنازع کر رہے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ نصب کرنے کا شرف پائیں گے، ان سب کو بلا کر فرمایا سب میری چادر کا پلو پکڑ لو۔ سب نے چادر کا پلو پکڑا، فرمایا اٹھا کر لے چلو دیوار کے پاس۔ جب دیوار کے قریب چادر پہنچ گئی تو امین کے امانت والے ہاتھوں نے وہ جنت کا پتھر خود اٹھایا اور اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار پر نصب کر۔ ہر دل خوش، ہر دل مطمئن کہ وہ جنگ کی آگ اور اختلاف کی آگ جو اگر بھڑک اٹھتی تو پورا مکہ ہی نہیں عرب اس کی لپٹ میں آ جاتا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ امین کی بصیرت نے کیسا مسئلہ حل کیا کہ ہر قبیلہ شکر گزار ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے محمد ابن عبداللہ تیرا شکریہ، تو نے مکہ کو جنگ کی آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ کریم نے میرے کریم کی سیرت کو اتنا حسین بنایا اور حضور نے اتنا حسین کردار ہر موقع پر اپنایا کہ اللہ کی قسم دل اور جان قربان ہوتے ہیں۔ ایک شاعر کس حسین انداز میں حضور کی ذات کو نذرانہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے سکون بخشے دل و جان ہر ادائے مصطفیٰ، ہے سکون بخشے دل و جان ہر ادائے مصطفیٰ، دل فدائے مصطفیٰ ہے جان فدائے مصطفیٰ۔ ایسا اللہ کریم نے آپ کو کردار بخشا۔ مین جو بات میں عرض کرنے والا ہوں، ایک دائی حق کے لیے، ایک سچے مسلمان کے لیے، حضور کے ایک امتی کے لیے سب سے بڑا اثاثہ اس کا ذاتی کردار ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے۔ دوستان گرامی قدر، علماء سیرت نے ایک بڑی حسین بات لکھی ہے، کہتے ہیں جو آدمی جتنا کسی کے قریب ہوتا ہے نا، جتنا رازدان ہوتا ہے، اتنا اس کے عیبوں سے زیادہ باخبر ہوتا ہے۔ عموماً دیکھیں میاں بیوی، میاں بہت بھی اچھا ہوگا نا، عورت کی نظر میں کوئی نہ کوئی خامی ہوگی اس کی۔ جتنا کوئی کسی کے قریب ہوگا اتنا اس کی کمزوریوں سے زیادہ باخبر ہوگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، سیرت نگاروں نے یہ بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں لیکن ہمارے کریم آقا کا معاملہ یہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ محمد بن عبداللہ کے قریب رہا، اتنا زیادہ اللہ نے اس کے دل کو حضور کی طرف مائل کر دی، کیونکہ حضور کا اخلاق، حضور کی سیرت ایک ہوتی ہے خلوت، ایک ہوتی ہے جلوت۔ جلوت ہوتی ہے لوگوں سے ملنا جلنا، خلوت ہوتی ہے تنہائی کے معاملات۔ جلوت ہے دن، خلوت ہے رات۔
بندہ لوگوں کے سامنے تو ایک پیر، ایک عالم، ایک خطیب لوگوں کے سامنے اور ہوتا ہے، گھر کی چار دیواری میں اور ہوتا ہے، تنہائیوں میں اور ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جو جتنا زیادہ رسول اللہ کے قریب ہے اتنا زیادہ رسول اللہ کے اخلاق کا دل دادا ہے۔ مثلا اسلام سب سے پہلے کون لایا؟ جب یہ ڈسکس ہوتی ہے تو 4 ذاتوں کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں جو ذات مقدسہ ایمان لائیں وہ ہماری پہلی اماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان سے مشرف ہوئے وہ زید ابن حارثہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اور چوتھی جو شخصیت ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہے، جو رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں اور حضور کے زیر تربیت بھی ہیں۔ دن ہو یا رات، خلوت ہو یا جلوت، مولا علی حضور کے ساتھ۔ میں تو کہتا ہوں مولا علی دن ہے کو نہیں، رات کو سوتے بھی مصطفیٰ کے پہلو میں تھے۔ اتنی قربت کی وجہ سے آپ کو علوم حکمت کے خزانے اللہ کریم نے عطا کی۔ بعض علماء نے فرمایا حضرت علی کے منبع علم و حکمت ہونے میں صحابہ پر جو فوقیت ہے وہ اس لیے ہے کہ مولا علی کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ کا جھوٹا نصیب ہوا، حضور کا وہ تبرک نصیب ہوا، کھانے کا پینے کا جو رسول اللہ کے دسترخوان پر بچا کرتا تھا۔ اس لیے حضرت علی علم و حکمت میں صحابہ سے آگے تھے۔ اب یہ 4 ذاتیں کتنی قریب ہوتی ہیں؟ ایک بیوی آدمی کے کتنی قریب ہوتی ہے، وہ آدمی کی کتنی کمزوریاں جانتی ہے، لیکن سب سے پہلے بالاتفاق سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں۔ کیوں ایمان لائیں؟ انہوں نے نبی رحمت کے دنوں کو دیکھا، رات کو دیکھا، خلوتوں کو دیکھا، جلوتوں کو دیکھا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے، زندگی کے معاملات کی آزمودہ عورت ہے۔ 40 سالہ زندگی میں حضور کے نکاح میں آئی، 40 سالہ عورت انتہائی بالغ النظر، تجربہ کار، زندگی کے امور میں مہارت رکھتی ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی مالدار تھی، تجارت میں بھی تجربہ، معاملات میں بھی تجربہ۔ حضور سے جب نکاح کیا آپ نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میرا خطاب سنا، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی قسم وہ خدیجہ الکبریٰ جو 2 شوہروں سے بیوہ ہوئی اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں مایوس ہو گئی۔ شاید شادی والی زندگی میرے لیے اچھا شگون نہیں ہے، اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ارے زندگی سے مایوس ہونے والی خدیجہ دوبارہ شادی کرنے پر کیوں تیار ہو گئی؟ اس وقت تیار ہوئی جب ان کے غلام میسرہ نے بتایا، اے خدیجہ الکبریٰ، مکہ سے لے کر شام تک میں نے محمد کریم کا ایک ایک لمحہ دیکھا ہے۔ میں نے ایسا با اخلاق انسان، با کردار انسان، ایسا سچا انسان، ایسا حلیم اور بردبار انسان، ایسا دل کا کھلا اور صاف آدمی میں ایسا میسرہ نے کبھی نہیں دیکھا جیسا میں نے عبداللہ کے نور نظر محمد کو پایا۔ جب میسرہ خدیجہ الکبریٰ کے غلام نے حضور کی اخلاق کا یہ نقشہ کھینچا تو خدیجہ الکبریٰ کے پجمردہ دل کی کلی مسکرا اٹھی، مرجھائی ہوئی کلی میں امید زندگی آ گئی، زندگی میں امید راحت آ گئی۔ سوچنے لگی اگر ایسا انسان میرا شریک حیات بن جائے، اگر ایسا انسان میرا زندگی کا ساجی بن جائے، میرا زندگی کا معاون بن جائے، شاید مجھے سکون ملے۔ جب اپنی سہیلی نفیسہ سے بات کی، نفیسہ نے بھی کہا، اے خدیجہ، واقعی جتنا میسرہ نے بتایا ہے کہ محمد عظمتوں والے ہیں، میں جو جانتی ہوں میسرہ کے الفاظ کم ہیں، محمد کا کردار اعلیٰ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور سے اخلاق
کردار، امانت، دیانت، شرافت، صداقت اور وسیع الظرفی اور وسیع النظری، ان اخلاق کی بنیاد پر امید پر نکاح کیا کہ شاید میری بھی خزاں رسیدہ زندگی میں کوئی بہار کی امید آ جائے، شاید کوئی زندگی میں مسرتوں کا پھول کھل جائے۔ اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کو وہ شوہر دیا جسے اللہ نے ساری کائنات میں مصطفیٰ بنایا تھا۔ حدیث ہے مشکاۃ شریف کی، آپ فرماتے ہیں جب بھی اللہ نے اولاد آدم کو 2 حصوں میں کیا، مجھے اللہ نے اعلیٰ لوگوں میں رکھا۔ اللہ نے بنو اسماعیل کو بانٹا تو مجھے بنو کنانا میں رکھا، بنو کنانا کو بانٹا تو مجھے قریش میں رکھا، قریش اعلیٰ قبیلہ تھا، اسے بانٹا تو مجھے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم میں رب نے رکھا، اور اعلیٰ خاندان میں سے وصطفانی من بنی ہاشم، اور سارے بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ آپ خود بتائیں جسے خدا چن لے اس کے کردار کا عالم کیا ہو؟ حسینوں ماجبینوں نازنینوں لاجواب آئے، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آئے۔ حضور کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ جب پہلی وحی آئی، بخاری شریف کی اگر آپ حدیث پڑھیں تو آتا ہے کہ سرکار جب واپس آئے تو وحی کے جلال کی وجہ سے حضور کے جسم پر کپ کپی تھی۔ اپنی شریکہ حیات خدیجہ الکبریٰ کے پاس جب آئے، انہوں نے دیکھا حضور کا بدن مبارک کانپ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑاؤ، جلدی چادر کراؤ۔ سیدہ نے چادر کروائی۔ ایک انتہائی با وفا بیوی نے، اب خلوت ہے نا، یا شوہر ہے یا بیوی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سیدہ خدیجہ پوچھتی ہیں خیر تو ہے، آپ کے بدن پر کپ کپی ہے۔ سرکار نے حرا والا واقعہ بیان کیا، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے، اللہ کا پیغام لایا ہے، اس کے جلال کی وجہ سے میرے بدن پر کپ کپی تاری ہے۔ تو ام المومنین کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تمہیں ویسے نہیں چھوڑے گا۔ انکا لتصل الرحم، تم تو وہ انسان ہو جو صلہ رحمی کا چلتا پھرتا سیمپل ہو۔ انکا ترحم المساکین، تم مسکینوں پر رحم کرنے والے انسان ہو۔ اے محمد کریم، تم مشکلات میں لوگوں کا معاون ہو۔ اے میرے شوہر نامدار، آپ کا یہ کردار اس بات کی گواہی ہے اللہ آپ کو ویسے نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کوئی مقام عطا فرمائے۔ میں پوچھتا ہوں یہ پہلا مرحلہ ہے وحی کے اظہار کے جلال کے اظہار کا، کہ وحی کی ہیبت رسول اللہ پر طاری ہے۔ بیوی اور کوئی بات کرتی، لیکن یہ کہنا کہ اے میرے شوہر تیرا کردار اتنا حسین ہے، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا، گویا اشارہ تھا اے میں وہ میری ذات جن کی خلوتوں سے بڑھ کر خلوتوں کی میں اکیلی ساتھی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرا اخلاق اس قابل ہے کہ جس اخلاق کو اللہ کو رسالت کے لیے چن لینا چاہیے۔ اتنا مائی صاحبہ متاثر ہے حضور، اور یہی وجہ ہے کہ مائی صاحبہ نہ صرف ایمان لائیں بلکہ پوری اپنی دولت، آپ نے 12 علماء سے سنا، مائی خدیجہ الکبریٰ مکہ کی امیر ترین تاجر تھی، لیکن رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لائیں، خدا کی قسم قربان ہو گئیں، اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا آمنہ کا لال، اس میں رائٹر لکھتا ہے عجیب معاملہ ہے، مکہ کی امیر ترین عورت کا جب جنازہ اٹھا، جب مائی خدیجہ الکبریٰ جس دن فوت ہوئی نا، اس دن رسول اللہ کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا کہ مغرب کے بعد اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ اٹھنے والے جنازے میں روشنی کا انتظام ہو۔ تو کتنی حسین بات رائٹر لکھتا ہے، کہتا ہے لوگوں یہ مکہ کی امیر ترین عورت آج اس عالم فقر و فاقہ میں دنیا سے جا اس لیے رہی ہے کہ اپنی ساری دولت محمد کے مشن اسلام پر قربان فرما دی۔ خدیجہ الکبریٰ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنا سب کچھ شوہر کریم پر لگا دیا۔ یہ حضور کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ صدیق اکبر کیوں ایمان لائے؟
صدیق اکبر اور رسول اللہ کی رفاقت پونے 38 سال کی ہے۔ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، حضرت صدیق اکبر 2.25 سال حضور سے چھوٹے ہیں، اور جب سے ابو بکر نے ہوش سنبھالا حضور کے ساتھ خلوت جلوت، صبح شام، دوستی، تعلق، ہم مزاجی مل جل کر رہتے، یہ بچپن کا ساتھی۔ حضور فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے رسالت پیش کی اس نے مجھ سے دلیل مانگی، اگر بغیر کوئی دلیل مانگے میرا کلمہ پڑھا ہے تو ایک ابو بکر نے پڑھا ہے۔ کیوں پڑھا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے خلوت و جلوت کا یار، دن رات کا ساتھی، مصائب اور خوشی میں ساتھ رہنے والا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں میرے لیے مزید کسی دلیل کی کیا ضرورت تھی، میرے سامنے تو اس پیارے کی پوری زندگی تھی۔ اور مولا علی جو بھائی بھی ہیں زیر تربیت بھی ہیں، انہوں نے حضور کی ہر قریبی عادت مبارکہ کو دیکھا۔ اور زید بن حارثہ یہ ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا، اسے لوگوں نے اغوا کر لیا، غلام بیچارہ بن گیا، غلامی میں بکتا بکاتا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آیا، آپ نے تحفتاً حضور کو دے دیا، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ 15 سال اعلان نبوت سے پہلے زید بن حارثہ حضور کا غلام رہا، خدمت کرتا رہا۔ آپ کا والد اور چچا تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچ گئے، بڑے امیر آدمی تھے، جاگیردار تھے، ایک خاندانی اور امیر آدمی کا بیٹا غلام ہو کب گوارا کرتا ہے۔ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد ہم نے سنا ہے آپ اعلیٰ خاندان کے آدمی ہیں، آپ خود بڑے کریم النفس آدمی ہیں، ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے اور ہم بڑے باعزت لوگ ہیں، ہمارا بیٹا چوروں نے پکڑ کر اسے بیچ دیا، ہم آزاد کروانے آئے ہیں، اور آپ اس بات کا نہ خیال رکھیں کہ بیٹا اگر ہمارا آپ ہمیں دیں گے تو ہم کوئی آپ کو کم قیمت دیں گے، منہ مانگی قیمت دیں گے۔ لیکن حضور نے ایک ہی بات کی، آپ فرمایا جاؤ زید سے پوچھ لو، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر کوئی قیمت لیے زید کو آزاد کرتا۔ جب باپ اور چچا ملے انہوں نے بات کی تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ میرا چچا ہے، یہ میرا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگا انہو لتؤثرنی علی اہلی، میں اس لیے محمد کریم کے دامن رحمت سے دور نہیں جاؤں گا، میں اس کریم مالک کی غلامی سے نکل کر دنیا آزادی چاہتی ہے، میں محمد کی غلامی چاہوں گا، میں محمد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لِأَنَّهُ تُؤْثِرُنِي عَلَىٰ أَهْلِي، اے میرے باپ اور چچا اللہ کی قسم میرا معاملہ یہ ہے، محمد کے میرے ساتھ لاڈ کا عالم یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتے ہیں، گھر والوں پر مجھے ترجیح دیتے ہیں۔ اور کہنے لگا وَأَنَا أَصْنَعُ مَا أَشَاءُ، میں کوئی بندہ ہوا نہیں، میں مرضی سے کام کرتا ہوں، کروں نہ کروں۔ لیکن سن لو محمد کریم کی رحمت، شفقت اور پیار کا ایسا بندھن میرے دل پر ہے کہ میں حضور کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جاننا چاہتا۔ یہ ہے وہ کردار، ہے سکون بخشے، ہے سکون بخشے دل و جان ہر ادائے مصطفیٰ، جان فدائے مصطفیٰ ہے، دل فدائے مصطفیٰ۔ یہ وہ حسین اخلاق ہے جو حضور نے دنیا کے سامنے رکھا تو دنیا کے دل اسلام کی طرف آئے۔ آپ اور میں اسی کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے ذاتی اخلاق میں رسول اللہ کی سیرت کا نور داخل کریں، حضور کی سیرت کی تنویریں داخل کریں۔ ہم جمعہ کے اس اہم موقع پر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے رسول کے اس حسین اخلاق کی خیرات عطا فرما۔ وما علیہ